نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تم سے نیکی کرے اسے اچھا بدلہ دینے کی کوشش کرو، اور حضور فرمانے لگے اگر بدلہ دینے کی طاقت نہ ہو تو پھر اس کے لیے دعا کرو، اور اتنی کرو اتنی کرو اتنی کرو محسن کے لیے دعا کہ تمہیں یوں لگے کہ تم نے حق ادا کر دیا ہے، پھر اس کے لیے دعا کرو، اپنے محسنوں کا شکریہ۔ اور یارو میرے نبی پر کوئی احسان نہیں کر سکتا، لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے تھوڑی سی بھی محبت کی نا، مدینے والے لینے گئے میرے نبی پاک کو ہجرت سے پہلے، تو حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، وہ کہنے لگے او مدینے سے لینے آنے والوں، نبی پاک یہاں بڑے معزز ہیں، ان کا بڑا اعزاز ہے، اگر تم محبوب کی حفاظت کر سکتے ہو تو پھر لے کے جانا۔ تو اہل مدینہ نے کہا کہ آپ ایک دفعہ بھیجیں تو صحیح، ہم تو اپنے اہل خانہ سے بڑھ کر حفاظت کریں گے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، ایک انصاری تھے حضرت ابو الحیثم، اٹھ کے نا حضور کے قریب گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات کر لوں؟ حضور نے فرمایا کر لو۔ عرض کی حضور ہمارے جن سے بھی تعلقات ہیں ہم سب سے بگاڑ دیں گے، حضور ہم صرف اور صرف آپ کی غلامی کریں گے، لیکن ایک ہلکا سا ڈر ہے، اگر اجازت ہو تو عرض کر لوں؟ حضور نے فرمایا کرو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کل کو اگر آپ کو غلبہ ملے اور اللہ کے فضل سے ملے گا تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی قوم کی طرف لوٹ آئیں تو پھر ہم سے یہ فراق یہ بچھوڑا سا نہیں جائے گا، حضور پھر آپ واپس تو نہیں آئیں گے۔ تو حضور نے ان کی بات سنی تو حضور مسکرا پڑے، فرمایا مدینے والوں سنو، کبھی نہ بھولنا میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہو، چھوڑ کے کیوں؟ ہمارے ایک بزرگ سے کسی نے کہا تھا او تم لوگ مدینے زیادہ رہتے ہو، حالانکہ نبی پاک نے تو مکے میں زیادہ وقت گزارا ہے، 63 سالہ عمر مبارک میں سے 53 سال مکے میں گزارے، مدینہ طیبہ میں تو صرف 10 سال گزارے اور تم ہر وقت مدینہ کرتے ہو۔ وہ کہنے لگے جا کے اپنا کیلکولیٹر ٹھیک کر، تیرا یہ فلسفہ بھی ٹھیک نہیں، نبی پاک نے مکے میں 53 سال گزارے ہیں اور مدینے میں قیامت تک کے لیے ڈیرا لگایا ہے، جا کے کیلکولیشن ٹھیک کر۔ حضور نے فرمایا رہنا بھی یہاں ہے، دفن بھی یہاں ہونا ہے، قیامت میں اٹھوں گا تو میری قبر بھی مدینے سے کھلے گی۔